بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ حضرت فضیل بن عیاض اور خلیفہ ہارون رشید کا سبق آموزہ واقعہ۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید حج کے لیے مکہ معظمہ گیا۔ قیام کی پہلی رات کی اس کا وزیر فضل بن ربیع رات گئے تخیمے میں اس کے ساتھ بیٹھا رہا۔ پھر ہارون رشید سے اجازت لے کر اپنے خیمہ میں چلا گیا اور خواب راحت کے مزے لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اچانک سنا کہ کوئی اس کے خیمے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اٹھ کر باہر آیا تو ہارون رشید کو کھڑے پایا۔ فضل نے زمین ادب چوم کر کہا، امیر المومنین نے اس وقت کیسے تکلیف فرمائی؟ حضور حکم دیتے یہ غلام خود درد دولت پر حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید نے کہا، اس وقت میرا دل کسی مرد کامل کی زیارت کا تمنا ہے، مجھے کسی ایسے بزرگ کے پاس لے چل۔ فضل نے عرض کی کہ یہاں قریب ہی سفیان مقیم ہے، اگر آپ پسند فرمائے تو ان کے ہاں چلیں۔ ہارون رشید نے کہا، ہاں وہی چلو۔ دونوں سفیان کی قیامگاہ پر پہنچے۔ فضل نے دروازے پر دستک دی۔ سفیان نے پوچھا، کون؟ فضل نے کہا، امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ سفیان جلدی سے باہر نکلے اور بولے، امیر المومنین مجھے پیغام بھیج دیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون کچھ دیر ان کے ساتھ گفتگو کرتا رہا۔ چلنے لگا تو پوچھا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ارشاد فرمائیے۔ سفیان نے کہا، میرے سر پر قرض ہے۔ ہارون رشید نے فضل کو حکم دیا کہ ابو محمد کا قرض فوراً ادا کرنے کا انتظام کرو۔ پھر دونوں وہاں سے چل پڑے۔ راہ میں ہارون رشید نے فضل سے کہا، میرے دل کا اطمینان حاصل نہیں ہوا، کسی دوسرے مرد خدا کے پاس چلو۔ فضل نے کہا، امیر المومنین فلاں جگہ عبد الرزاق بن حمام قیام پذیر ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، چلو انہی کے پاس چلتے ہیں۔ فضل نے عبد الرزاق بن حمام کی رہائش گاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے عبد الرزاق نے آواز دی، کون ہے؟ فضل نے جواب دیا، امیر المومنین آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ عبد الرزاق جلدی سے باہر نکلے اور بولے، امیر المومنین مجھے طلب فرما لیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید ان سے بھی تھوڑی دیر تک گفتگو میں مصروف رہا اور چلنے کا ارادہ کیا۔ چلتے چلتے عبد الرزاق سے پوچھا، آپ پر کوئی قرض تو نہیں؟ عبد الرزاق نے جواب دیا، امیر المومنین میں اتنی رقم کا مقروض ہوں۔ ہارون رشید نے فضل کو حکم دیا، ابو العباس ان کا قرض ادا کر دو۔ وہاں سے چلے تو ہارون رشید نے فضل سے کہا، اے ابو العباس، یہاں بھی میرے دل کی مراد پوری نہیں ہوئی، چلو کسی اور کے پاس چلے۔ فضل نے عرض کی، امیر المومنین اس طرح فضیل بن عیاض مقیم ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، تو آؤ انہی کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں حضرت فضیل بن عیاض کے خیمے پر پہنچے۔ اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب فارغ ہو گئے تو فضل نے دروازے پر دستک دی، پوچھا، کون ہے؟ فضل نے جواب دیا، امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ فضیل نے اندر ہی سے فرمایا، یہاں امیر المومنین کا کیا کام؟ ان سے کہو تشریف لے جائے اور میرے مشاغل میں مخل نہ ہو۔ فضل نے کہا، سبحان اللہ، کیا صاحب امر خلیفہ کی اطاعت آپ پر واجب نہیں ہے؟ فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، میری اجازت تو نہیں ہے، ہاں حکومت کے زور پر اندر آنا چاہتے ہیں تو تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھول دیا اور ساتھ ہی چراغ گل کر دیا تاکہ ہارون رشید کا چہرہ دکھائی نہ دے۔ ہارون رشید اور فضل دونوں خیمے کے اندر داخل ہو گئے اور گپ اندھیرے میں فضل کو ڈھونڈنے لگ گئے۔ اچانک ہارون رشید کا ہاتھ فضیل کے ہاتھ سے مس ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، کیا ہی نرم ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کتنا خوش نصیب ہوگا اگر قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے۔ ہارون رشید نے کہا، اللہ آپ پر رحمت کرے، ہمیں کوئی نصیحت فرمائے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تیرے باپ عباس رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، مجھے کس علاقے کی حکومت عطا فرمائے۔ حضور نے کہا، اے عباس، میں نے تمہارے نفس پر امیر بنایا، ایسا نفس جو اطاعت حق میں مشغول رہے۔ اس حکومت سے بہتر ہے جس کی ذمہ داریوں کا کوئی شمار نہیں۔ حکومت قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوگی۔ ہارون رشید کچھ اور ارشاد فرمائیے، اگر آپ قیامت کے دن حق تعالی کے سامنے شرمسار
ہونا نہیں چاہتے تو مسلمانوں کے لیے وہی پسند کیجیے جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں، اور جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اسے مسلمانوں کے لیے بھی برا سمجھے، پھر جب چاہے بے خوف و خطر اپنی جان خالق کے حقیقی کے سپرد کر دیجیے۔ اے ہارون رشید، اے خلیفۃ المسلمین، میں بھی تمہیں اس دن کا خوف دلاتا ہوں جب بڑے بڑے مضبوط قدم ڈگمگا جائیں گے۔ اللہ تم پر رحم کرے، کیا تمہارے ساتھی عمر بن عبدالعزیز کے ساتھیوں کی طرح ہے جو تم کو ان جیسا مشورہ دیتے ہیں؟ حضرت فضیل کے ارشاد سن کر ہارون رشید پر رقت طاری ہو گئی اور وہ اس قدر رویا کہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو کہا کچھ مزید فرمائے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ: اے ہارون رشید، میں تیرے اس حسین اور جمیل چہرے سے ڈرتا ہوں کہ کئی دوزخ کی آگ میں جلس نہ جائے۔ یاد رکھے کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ تجھ سے ایک ایک مسلمان کی نسبت سوال کرے گا کہ تو نے اس سے انصاف کیا ہے یا نہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی بوڑھا کسی رات بھوکی سوئی ہو تو قیامت کے روز وہ بھی تیرا دامن پکڑے گی اور تجھ سے جھگڑا کرے گی۔ بس اس چہرے کو آگ سے بچا سکتے ہو تو بچا، اور زندگی کے لیل اور نہار اسی طرح گزار کہ تیرے دل میں اپنی رعایا کے بارے میں کوئی کوٹ اور کینہ نہ ہو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس حاکم نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کے دل میں اپنے رعایا کے خلاف کینہ بھرا ہوا ہے، وہ جنت کی بو بھی نہ سونگنے پائے گا۔ ہارون رشید یہ سن کر زار زار رونے لگا، یہاں تک کہ اسے اپنا ہوش نہ رہا۔ فضل بن ربیع نے حضرت عیاض رحمہ اللہ سے کہا: امیر المؤمنین سے کچھ نرمی پر بات کرو، آپ نے تو انہیں مار ہی ڈالا ہے۔ عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا: اے ربیع کے بیٹے ہارون رشید کو تم اور تمہارے ساتھیوں نے ہلاک کیا ہے، میں نے انہیں ہلاک نہیں کیا۔ ہارون رشید کو ہوش آیا تو اس نے حضرت فضیل سے پوچھا: آپ پر کوئی قرض ہے؟ فرمایا: خدا کا قرض ہے جس کا وہ مجھ سے محاسبہ کرے گا، بس ہلاکت ہے میرے لیے جب مجھ سے باز پرس ہوگی اور میری کوئی دلیل کام نہ آئے گی۔ ہارون رشید نے کہا: میں لوگوں کا قرض پوچھتا ہوں۔ فرمایا: میرے رب نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کے وعدے کو سچا جانوں اور اس کی اطاعت کروں۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے سوا کسی اور غرض کے لیے پیدا نہیں کیا، مجھے نہ تو ان سے رزق حاصل کرنے کی خواہش ہے اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے، بے شک اللہ ہی رازق اور زبردست قوت والا ہے۔ ہارون رشید: یہ 1000 دینار کی تیری ہے، میرے والدہ کی میراث ہے اور خالص طیب ہے، اس کو قبول فرمائے۔ فضیل رحمہ اللہ: افسوس، میرے تمام نصیحتیں رائے گا گئی اور تم نے ان کو دل میں جگہ نہ دی۔ یہ مال اس کو دو جس کو اس کی ضرورت ہے، لیکن تم اس کو دیتے ہو جس کو اس کی ضرورت نہیں۔ یہ مجھ پر ظلم نہیں تو کیا ہے؟ میں تجھے نجات دلانا چاہتا ہوں اور تو مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ فضل بن ربیع کہتا ہے کہ پھر حضرت فضیل رحمہ اللہ خاموش ہو گئے اور ہم دونوں سلام کر کے ان کی قیامگاہ سے باہر آ گئے۔ راستے میں امیر المؤمنین نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا: دیکھا مرد حق ایسا ہوتے ہیں، آئندہ جب میں تم سے کہوں کہ کسی مرد خدا کے پاس لے چلو تو تم اس قسم کے فضیل بن عیاض جیسے مرد کے پاس لے جایا کرو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی دنیا کا طلب میں نہ لگے بلکہ اپنی آخرت کی فکر کو مخلوط رکھے اور خود کبھی کوئی امارت اور وزارت حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ البتہ اگر مسلمانوں کے مشوروں سے کوئی عہدہ سونپ دیا جائے تو حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی ان نصیحتوں کو اپنے سامنے رکھ کے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔